الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا صدق اللہ العظیم۔ محتشم سامعین حضرات، سلسلہ درس قرآن، ارشاد باری تعالیٰ ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تمہیں معلوم ہوا ہے پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے، یعنی اصحاب کہف۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ان نوجوانوں نے، یہ نوجوان جو اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے تھے، الی الکہف فقالوا ربنا، غار میں پناہ لی، پھر بولے ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، میرے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس میں قوی ترین اقوال یہ ہے کہ یہ 7 حضرات تھے، اگرچہ ان کے ناموں میں اختلاف ہے۔ ان کے نام 7 ہیں اور ان کے نام جو ہیں انشاءاللہ العزیز ویڈیو میں لکھ کر جو ہے وہ شیئر کر دیے جائیں گے۔ جو آدمی یہ نام لکھ کر مکان میں جو ہے وہ رکھ دے تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ سرمایہ میں رکھ دیے جائیں تو سرمایہ چوری نہیں ہوتا، اور کشتی جو ہے یا جہاز میں اگر یہ نام رکھے جائیں تو ان کی برکت سے وہ غرق نہیں ہوتا۔ بھاگا ہوا شخص ان ناموں کی برکت سے واپس آتا ہے۔ کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسماء کپڑے میں لکھ کر، روایت میں آتے ہیں، ڈال دیے جائیں تو وہ بجھ جاتی ہے۔ بچے کے رونے، باری کے بخار کے لیے بھی یہ نام مفید ہیں، بطریقہ تعویذ بازو میں باندھ دیے جائیں۔ اب اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی اور بت پرستی میں وہ مبتلا ہوئے، یہاں تک کہ دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ اور ان میں دقیانوس جو ایک بادشاہ تھا، بڑا جابر تھا، اور بت پرستی پر جو راضی نہ ہوتا تھا تو اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف معززین شرفاء میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس کے جبر و ظلم سے ایمان بچانے کے لیے بھاگے، قریب کے پہاڑ میں جا کر انہوں نے پناہ لی، وہاں یہ سو گئے اور اللہ کے حکم سے یہ 300 سال تک سوئے رہے، اس سے زیادہ عرصہ اسی حالت میں رہے۔ بادشاہ ان کی تلاش میں نکلا تو جب اسے پتہ چلا کہ یہ غار میں پناہ گزین ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ان کے آگے سے 4 دیواری کو کھینچ دیا جائے۔ اب جب 4 دیواری جس شخص کو کھینچنے کے اوپر لگایا گیا بنانے کے لیے، بادشاہ کا یہ خیال تھا کہ یہیں یہ مر جائیں گے اور ان کی یہ قبر بنا دی جائے گی، تو وہ شخص بہت ہی اچھا انسان تھا، تو اس نے ان 7 کے نام ایک تختی جو تھی اس کے اوپر لکھ کر ایک صندوق میں محفوظ کر لیے اور اس دیوار میں نصب کر دی، اور ایک تختی جو ہے وہ بادشاہی خزانے میں بھی جمع کر دی۔ وقت گزرتا رہا اور یہاں تک کہ وہ بادشاہ ختم ہو گیا، 300 سال کا عرصہ آ گیا۔ یہ جاگے تو اس وقت جو بادشاہ تھا میداروس، اس دور کے اندر
لوگ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنے کے اوپر کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ زندہ ہوگا اس کے منکر ہو گئے اور مختلف فرقوں میں بٹنا شروع ہو گئے، اور خاص طر کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر بہت لوگ جو تھے وہ میل ہونے لگے۔ تو بادشاہ بہت پریشان تھا اور اس نے اپنے آپ کو اس جگہ کے اوپر مخصوص کر لیا اور یاد الہی میں رونے لگا کہ یا اللہ کو نشانی ظاہر فرما۔ تو ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا، اور وہ غار کے پاس اس نے اپنی آرام کرنے کی جگہ مقرر کی اور دیوار کو گرایا، تو اچانک اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی اور یہ لوگ اللہ کے حکم سے اٹھ گئے۔ اب 300 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، ان نے ایک دوسرے کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد نماز ادا فرمائی، اور ایک شخص کو ان نے کوئی سکے دے کر بازار بھیجا کہ جاؤ وہاں سے کھانا لے کر آؤ۔ جب وہ بازار شخص جانے لگا، بازار میں پہنچا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسمیں کھا رہے تھے، اجنبی لوگ اسے نظر آ رہے تھے، ماحول بدلا ہوا تھا، تبدیل ہوا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جب ہم کل آئے تھے یا صبح آئے تھے تو اس کے ڈر کی وجہ سے تو ماحول اور تھا، اور اب ماحول جو ہے وہ اور ہے، کل نظام اور تھا آج اور ہے ہی۔ اب کل لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج جو ہے ان کے نام کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک نان فروخت کرنے والا تھا، اس کے پاس پہنچا، اسے سکے دیے، تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ سکے کہاں سے آ گئے، اتنے پرانے عرصے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اس نے لوگوں کو بتایا، اور لوگوں نے اس جو ان کا ساتھی یہاں پہ آیا تھا نان خریدنے کے لیے، روٹی خریدنے کے لیے، تو وہ اسے پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا کہ اتنے پرانے سکے تم کہاں سے لے کر آئے؟ تو حاکم اور شہر کے عمائد ایک کافی تعداد میں لوگ اس کے ہمراہ غار کے سر پہ پہنچے، تو وہاں جو اس کے ساتھی انتظار کر رہے تھے انہیں سمجھا کہ یہ ملیحہ جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور اس کے ساتھ فوج یا بادشاہ کی کوئی پولیس آئی ہے۔ تو جب اندر داخل ہوئے تو انہیں سارا واقعہ سنایا۔ واقعہ سنانے کے بعد وہ جو حاکم تھا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور سارا واقعہ جا کر بادشاہ کو بیداروس کو بتایا۔ اب بیداروس بادشاہ جو تھا تو وہ یہاں پہ آیا، اور آ کر اس نے ان سے مصافحہ کیا، ان سے ملا، اور ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نشانی ظاہر فرما دیے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کو زندہ فرمائے گا۔ تو ان لوگوں نے ان سے سلام بھی کیا، اور اس کے لیے اس کے ملک کی حفاظت کے لیے دعا کی، اور دوبارہ خوابگاہوں میں طرف واپس لوٹ کر مصروف خوابگاہ ہوئے۔ اللہ نے انہیں وفات وہاں دے دی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو اصحاب کہف وہاں غار میں ایمان بچانے کے لیے پناہ لیں تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بدر و حنین میں اپنی گردنیں کٹا دیں پھر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا میرے محبوب کے صحابہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔